شہر میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ سی پی ایل سی کی رپورٹ نے پولیس کی رواں سال کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ 6 ماہ کے دوران چھینا جھپٹی، گاڑیوں کی چوری، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے، جانتے ہیں سلمان سلیم کی رپورٹ میں۔ جرائم پیشہ عناصر کو لگام نہ ڈالی جا سکی، شہری قیمتی اشیاء سے محروم ہونے لگے، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھ گئے۔ رواں سال پولیس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر شہری موبائل فون، موٹر سائیکلیں اور گاڑیوں سے محروم ہوتے رہے۔ سی پی ایل سی کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 6 ماہ میں 161 گاڑیاں اسلحے کے زور پر چھینی گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 861 گاڑیاں چوری کر لی گئیں۔ دن دناتے اسٹریٹ کرمنلز نے 6 ماہ کے دوران 8588 موبائل فون سے شہریوں کو محروم کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شہر میں بھتہ خور ایک بار پھر سر اٹھانے لگے۔ رواں سال کے 6 ماہ میں 39 بھتہ خوری کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سی پی ایل سی رپورٹ کے مطابق 6 ماہ کے دوران 10 کیسز اغوا برائے تاوان کے سامنے آئے۔ کراچی کے علاقے کرنگی 3.5 نمبر میں 5 سال سے پانی کا بحران ہے، جبکہ متعلقہ ادارے کی بے حسی کے سبب علاقہ مکینوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں جانیے۔ بوند بوند کو ترستا کرنگی 3.5 نمبر کا علاقہ قلت آب کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ انہی علاقوں میں کرنگی 3.5 نمبر بھی شامل ہے، جہاں علاقہ مکین گزشتہ 5 سال سے پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ یا تو مہنگے داموں ٹینکرز منگوا کر گزارا کرتے ہیں یا میلوں دور سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ 4 نمبر پہ پانی ہے ہمارے ایریے میں، اس میں پورے ٹکڑے میں 3 نمبر سے لے کے آپ یہ 3.5 تک کوئی پانی نہیں ہے ادھر۔ عوام خود بیچاری گین بھر بھر کے، اب ہم کام پہ سے آتے ہیں، کام پہ سے آنے کے بعد پہلے کین بھریں، گھر کا پانی پورا کریں، پھر مطلب ہے نا کوئی دوسرا کام کریں۔ پہلے ہی بندہ مزدور آدمی کام پہ سے تھکا ہوا اتنا آتا ہے، پھر پانی بھرے۔ یار یہ 1200 روپے کی کبھی ٹینکر آ رہے ہیں، یا 4 نمبر سے ادھر سے لائن آ رہی ہے، اس طرف پانی ہے، اس طرف بالکل بھی نہیں آ رہا۔ علاقہ مکینوں نے صوبائی حکومت، واٹر بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں سے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی روزمرہ کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین شاذب رضا کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اہلیان کراچی کی مشکلات کم نہ ہو سکی، مہنگائی اور پانی کے ساتھ ساتھ کراچی میں گیس اور بجلی کے مسائل تاحال حل طلب ہیں۔ شہری علاقوں میں گیس کی بندش اور بجلی کی لوڈ مینجمنٹ نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ مواج کوٹ، لانڈھی، جہانگیر آباد، اورنگی اور کرنگی سمیت مختلف علاقوں میں رات سے صبح تک 8 گھنٹے گیس کی فراہمی معطل رہتی ہے، جبکہ دن کے اوقات میں بھی گیس دستیاب نہیں۔ دوسری جانب ملیر، اولڈ سٹی ایریا، لیاری اور قائد آباد جیسے علاقوں میں اعلانیہ بجلی کی لوڈ مینجمنٹ جاری ہے۔ ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق کراچی کے 30% وہ علاقے جہاں بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے وہاں لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، جبکہ 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ گرمی کے موسم میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے میئر کراچی کا بڑا اقدام، بولٹن میں نئی پارکنگ کا افتتاح کر دیا گیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 49 سال بعد ہم نے یہاں پارکنگ کا فعال کر دی ہے، یہ شہر کراچی والے چلائیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں تمام ترقیاتی منصوبے جلد از جلد مکمل کریں گے۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں جانیے۔ شہر میں پارکنگ کے دیرینہ مسئلے کا حل، میئر کراچی مرتضی وہاب کا احسن اقدام، شہر قائد میں پارکنگ کے مسائل سے نجات کی جانب اہم قدم۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بولٹن مارکیٹ میں نئی پارکنگ عمارت کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ 49 سال بعد اس مقام پر عوام کو پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس عمارت میں 50 دفاتر بھی موجود ہیں جنہیں جلد فعال کیا جائے گا۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس فیصلہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف آج یہ پارکنگ کی فیسلٹی یہاں کے لوگوں کے لیے میسر ہو گئی ہے، 50 آفیسز وہ بھی آج اویلیبل ہو گئے۔ 50 آفیسز موجود ہیں اور معاہدے کے تحت 25 آفیسز پرائیویٹ سیکٹر کے تھے، 25 آفس کے KMC کے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے وفاق سے عدم تعاون کا شکوہ بھی کیا اور کہا کہ شہر کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں مل رہے۔ ایک وزیر اعظم رمضان میں آ کر چندہ مانگتے تھے، گورنر نے شہر کے لیے 100 ارب مانگے تھے، وہ بھی آج تک نہیں ملے۔ ایک پرائم منسٹر تھے جو جب رمضان میں چندہ لینا ہوتا تھا تو ان کے پاس آتے تھے،
ایک اور وزیر اعظم صاحب آتے ہیں کبھی تھرکول ہمارے پروجیکٹ پہ افتتاح کرنے کے لیے, کبھی پورٹ پہ آتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے کوئی چیز, لیکن بابا روکڑا انویسٹمنٹ اس شہر کے اندر 100 ارب روپے آپ کے گورنر نے وعدہ کیا تھا, ہم لیٹر دے چکے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بلائیں میئر کو, ڈپٹی میئر کو بلائیں, وہ 100 ارب روپے دیں, آپ اس شہر کا رائٹ ہے, اور پھر مل کے لوگوں کی خدمت کریں گے. میئر کراچی نے شہر میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ شہر کی 3 شاہراہیں جلد ہی سولر سسٹم پر منتقل کی جائیں گی, جبکہ دیگر پمپ اسٹیشنز بھی شمسی توانائی پر منتقل کیے جائیں گے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. سندھ حکومت کا تعلیمی انقلاب, جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب کا بجٹ اور ڈیجیٹل پروگرامز کا آغاز. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے واضح کیا, پیپلز آئی ٹی پروگرام ماڈل پروگرام بن چکا. اب تک 13,000 سے زائد طلباء کو تربیت دی گئی. 300 طلباء کو گوگل کروم بکس اور لیپ ٹاپس دیے گئے. مزید اس رپورٹ میں. سندھ میں تعلیمی انقلاب لانے کا مشن. سندھ حکومت کا پیپلز آئی ٹی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع. مالی سال 2025-26 میں جامعات کے لیے 42 ارب کا ریکارڈ بجٹ مختص. نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا گیا. پی آئی ٹی کے دوسرے مرحلے کے لیے 1.4 ارب روپے رکھے گئے. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق پہلے مرحلے میں 13,565 طلباء کو آئی ٹی کی جدید تربیت دی گئی. 300 طلباء کو گوگل کروم بکس اور لیپ ٹاپس دیے گئے. شرجیل میمن نے واضح کیا کہ 12 ہائی ڈیمانڈ آئی ٹی شعبوں میں 35,000 طلباء کو جدید تربیت دی جائے گی. نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں. شرجیل میمن نے کہا کہ این ای ٹی یونیورسٹی میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی نئی عمارت 96.481 ملین روپے سے تعمیر کی گئی. انٹرنیشنل بوائز ہاسٹل 67.11 ملین روپے کی لاگت سے مکمل کر کے طلباء کے لیے کھول دیا گیا. سینئر وزیر نے بتایا کہ منصوبے اعلیٰ تعلیمی انفراسٹرکچر کی بہتری کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایم کیو ایم کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت اجرک کو نمبر پلیٹ کے نام پر بیچا جا رہا ہے. شہر میں 65 لاکھ گاڑیاں اور 40 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل ہیں. شہریوں کو مفت نمبر پلیٹس فراہم کی جائیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں. پاکستان کی پریس کانفرنس نمبر پلیٹس اور شہری مسائل پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. ایم کیو ایم پاکستان نے اجرک ڈیزائن کی نمبر پلیٹس کو کمائی کا نیا ذریعہ قرار دیتے ہوئے حکومت سندھ پر کڑی تنقید کی ہے. بہادر آباد مرکز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار بولے, شہر پر مسلط ہزاروں ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نمبر پلیٹ کی آڑ میں شہریوں سے لوٹ مار کی اجازت دے دی گئی ہے. یہاں اپنے اجرک کی آڑ میں جو ہے وہ ایک نیا دھندا شروع کر دیا لوٹ مار کا. کھلے عام لوٹا جائے. ان کی جیبوں میں اگر کوئی چند سکے رہ گئے ہیں تو ان کی جیبوں کو وہ بھی خالی. پھر اگر آپ نے نہیں کرایا یہ تو پتہ چلا کہ ہر چوراہے پہ وہ سفید لباس میں ملبوس اندرون سندھ سے جو ہزاروں ٹریفک کے پولیس والے بلائے گئے ہیں, لائے گئے ہیں, اسی مقصد سے لوٹ مار کریں, اپنی جیبیں گرم کریں اور یہاں گھر خریدیں, پراپرٹیاں خریدیں اور کراچی میں اور جو کچھ کرنا ہو کریں, انہیں فری ہینڈ ہے. سینئر رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 40 ملازمین کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تبادلہ کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے. 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایسے ماہرین ایکسپرٹس پیدا ہو گئے ہیں. 40 ماہرین کو 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ٹرانسفر کر کے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی میں متعین کیا گیا, انہیں یہاں ٹرانسفر کیا گیا. خلیج پاٹنے کی بجائے خلیج کو گہرا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ظلم ہے. فاروق ستار نے وزیر بلدیات اور میئر کراچی کو دعوت دی کہ سڑک ہم بناتے ہیں, آپ نکاسی آپ کا نظام درست کریں. 2.5 سال گزر گئے ہیں, اب احتساب ہونے والا ہے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. آپ کو بتائیں کراچی میں ایل پی جی کی قیمت میں 100 روپے فی کلو کمی. فی کلو ایل پی جی 340 روپے سے گھٹ کر 240 روپے پر آ گئی. ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, تاہم اب عالمی صورتحال میں بہتری کے بعد کمی دیکھی گئی ہے. شہریوں نے قیمت میں کمی کو خوشائن قرار دیا ہے. کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے. کراچی میں ایل پی جی کی قیمت میں 100 روپے فی کلو کا بڑا ریلیف. شہریوں کا خیر مقدم. گیس لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایل پی جی کی قیمت میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے, جہاں فی کلو ایل پی جی 340 روپے سے گھٹ کر 240 روپے فی کلو پر آ گئی. حالیہ ہفتوں میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال کے باعث ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا, تاہم
عالمی منڈی میں استحکام کے بعد قیمتوں میں یہ نمایاں کمی سامنے آئی ہے۔ شہریوں نے LPG کی قیمت میں کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے روزمرہ اخراجات میں کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ صارفین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی مستقل حل نکالا جائے تاکہ LPG پر انحصار کم کیا جا سکے۔ یہ 320 تک 340 تک پہنچ گئی تھی، شکر الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہوا ابھی ریٹ واپس آ گئی، بلکہ اس سے 10 روپے کم آ گئی، تو بہت ریلیف میرا کم از کم 100 روپے تو ہمیں مل چکا ہے، شکر ہے مالک کا۔ 320 330 تھا، ابھی شکر الحمدللہ 240 کا ہو گیا۔ LPG کی قیمت میں نمایاں کمی عوام کے لیے ریلیف ثابت ہوئی، لیکن مستقل حل کے لیے ضروری ہے کہ حکومت گیس کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے تاکہ شہریوں کو سردیوں میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ کیمرامین منان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن اور ٹرانسپورٹ یونینز کا شکریہ ادا کیا۔ FBR کے خلاف ہڑتال میں ساتھ دینے پر ٹرانسپورٹر سے خطاب بھی کیا۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید بلوانی نے وفد کے ہمراہ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن اور تمام ٹرانسپورٹ یونینز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ہڑتال کے دوران FBR کے خلاف چیمبر کے موقف کا بھرپور ساتھ دینے پر ٹرانسپورٹرز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر جاوید بلوانی نے ٹرانسپورٹرز سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ جب تک حکومت بزنس کمیونٹی کے جائز مطالبات نہیں مانتی احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹ کا تعاون تحریک کی کامیابی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ناظرین بتاتے چلیں، شہر میں بادل برس پڑے۔ ملیر کینٹ صفورہ گوٹ سکیم 33 گلستانہ جوہر میں ابر رحمت، طارق روڈ، بہادر آباد، اسٹیڈیم روڈ، بلوچ کالونی میں رم جم بارش سے موسم سہانا، مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بارش کے باوجود گرمی کا زور برقرار، فریش جوس کی مانگ میں اضافہ، صدر میں جوس کی دکانوں پر رش لگ گیا۔ دکاندار کے مطابق لیموں اور دیگر ٹھنڈے مشروبات کی مانگ زیادہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹھنڈے مشروبات سے گرمی میں فوری ریلیف ملتا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ بارش کے باوجود حبس کی کیفیت برقرار، شہر قائد میں ٹھنڈے مشروبات کی طلب بڑھ گئی۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے شہریوں نے مشروبات کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ صدر میں فریش جوس کی دکان پر رش لگ گیا، جہاں لوگ خاص طور پر لیمن جوس اور دیگر ٹھنڈے مشروبات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور گرمی تو لوگ کھا پی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، صرف جوس پی رہے ہیں گرمی میں۔ گرمی میں زیادہ تر لوگ لیکوڈ چیزیں یوز کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ادھر اس لیے آ رہے ہیں، جوس کے لیے آئے ہیں۔ میں بھی ابھی پیدل چلا ہوں، کافی پسینہ آ رہا ہے میرے کو گرمی کی وجہ سے، تو میں بھی ادھر جوس پینے کے لیے آیا ہوں تاکہ رات کو جیسے بارش ہوئی ہے اور گرمی تو آپ ویسے بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں ویسی ہے، تو میں تو ویسے بھی ریگولر کسٹمر ہی ہوں، یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں۔ مارکیٹا ان لوگوں کا فیمس ہے، مارکیٹا وغیرہ پئیں ریفریشمنٹ کے لیے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث لیموں سمیت دیگر فریش جوسز کی مانگ میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ گرمی کے سیزن کے اندر زیادہ تر لیمن سوڈا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لیکوڈ آئٹم کوئی بھی ہو نا جو جسم کو توانائی کو بحال کرتا ہے، وہ چیز زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور ابھی سیزن ہے، مینگو شیک ہے، لیمن سوڈا ہے، اور اس کے علاوہ گریپ فروٹس وغیرہ ہے، فریش آئٹم جو ہے مٹھا سیب، تو ان سے توانائی زیادہ ملتی ہے۔ شہر قائد میں جوس کی بے شمار دکانیں ہیں، تاہم صدر میں ملنے والا فریش جوس اپنے منفرد ذائقے کے اعتبار سے کافی مقبول ہے۔ کیمرامین منان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔